बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और सबक नंबर 19। आज हमने सबक नंबर 19 का पहला हिस्सा पढ़ना है और आप जानते हैं हमारा सबक नंबर 19 है हज़रत उमर फारूक के रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फरमूदात। आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो हैं हरूफ निदा, इस्तेजाब और अफसोस का इस्तेमाल कर सकें, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। इंसाफ की बात करो चाहे इसकी ज़द में तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना आए। सूरतुल अनआम आयत नंबर 152। अल्लाह ताला ने हमें हमेशा हक, सच और इंसाफ का हुक्म दिया और इसमें किसी तरह की किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर आपके सामने किसी का कोई मसला लाया जाता है और आपको उसके हल के लिए कहा जाता है और आप जिस वक्त सुनते हैं आपको बात का इल्म होता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें कसूरवार आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार या जानने वाला है, तो आप उसको, ये आप पे इस्लामी तौर पर या दीनी लिहाज से फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसके लिए जो सज़ा या जिस तरह की जो बात उसके लिए या जो हक का तकाज़ा आप उसका सहारा लें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। ऐसा ना करें कि आपके अगर उसमें खुदा न ख्वास्ता किसी अजीज़ या रिश्तेदार का हिस्सा है उसमें और उसमें आप नरमी या लचक दिखाते हैं और दूसरे शख्स के साथ जिसके साथ पहले भी ज़्यादती हो चुकी है मज़ीद ज़्यादती होती है, तो आप ये याद रखें कि आप भी उसमें उतने ही शरीक हैं, उतने ही कसूरवार हैं जितना करने वाला ख़ुद था और आपको रोज़े महशर उसके लिए जवाब देना होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को पे गौर किया करें और अपने आप को, अपना रिश्ता जो है अल्लाह के साथ, अल्लाह की तालीमात जो है उनके साथ मजबूत रखें ताकि हम दुनिया में और दीन में दोनों में कामयाबी हासिल कर सकें। इन बातों के साथ जल्दी से कीजिए दोहराई, और दोहराई में आपने मुझे दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम कोई एक ख़त लिखना है और उनको बारिश के आंखों देखे हाल से आगाह करना है। अब आप करेंगे क्या? ये ख़त हम अपने पिछले सबक में चूँकि कर चुके हैं, तो आपने बरखा रुत में हमने इस ख़त को किया था। आपने आज क्या करना है, अभी आपकी दोहराई भी हो जाएगी। हर बच्चे ने जो ख़त लिखा है अपनी मुअल्लिमा को हाथ खड़ा करके बताना है और जैसे ही आपकी मुअल्लिमा कहेंगी तो आपने उसका इब्तदाई हिस्सा, किसी से वो दरमियाना हिस्सा सुनेंगी और किसी से वो आपके ख़त का आखिरी हिस्सा सुनेंगी। आपने इसको लिखना नहीं बल्कि उनको दोबारा से सुना दें। हर बच्चा सुनाए इब्तदा उसने किस तरह से की, कुछ बच्चे बता दें कि दरमियाने हिस्से में क्या लिखा और कुछ बच्चे के इख्तिताम कैसे किया। यूँ दोहराई भी हो जाएगी और आपकी मुअल्लिमा को पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चे इस काम को घर से करके लाएं। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन दोहराई आप लोगों ने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है। उफ तौबा, आज किस कदर गर्मी है। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी तरह के जज्बात का, कैफियत का इजहार होता हो? तो वो अल्फाज कौन से हैं और उन अल्फाज से कौन कौन सी कैफियत, किस किस तरह के जज्बात और एहसासात का इजहार हो रहा है? वीडियो को रोकिए और मुअल्लिमा को बताइए। आपने बताया, शाबाश। इसमें सुभान अल्लाह, खुशी के लिए जब तारीफ करनी उस वक्त बोलते हैं उफ तौबा, हुर्रे और अरे वाह। ये वो अल्फाज हैं जिनको हम अपने मुख्तलिफ मौक़ों पर, जैसे अफसोस के लिए, खुशी के इजहार के लिए, हैरत के लिए, किसी को पुकारने के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी सरगर्मी आपके लिए कुछ और जुमले लिखे गए हैं। आपने हर जुमले में से गलती तलाश करनी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हर जुमले में गलती मौजूद है। ठीक है, गलती मौजूद है। आपने एक एक जुमले को पढ़ना है और उसमें मौजूद गलती की निशानदेही करके अपनी मुअल्लिमा को बताना भी है और गलती की तस्हीह भी करनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जुमला है, मेरे को एक गिलास पानी दे दो। और धोबी ने कपड़े को धोया। अलीहा ने किताब को पढ़ा। अलीहा ने किताब को पढ़ा। वीडियो को रोकिए। ये तीनों जुमले और मजीद इस तरह के जुमले जो आपकी मुअल्लिमा ने आपके लिए तैयार कर रखे हैं फ्लैश कार्ड्स की सूरत में या वो उनको तख्ता तहरीर पर दर्ज करती हैं,
آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو جملے سے غلطی کے متعلق بتانا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے اور پھر اس کو درست بھی کرنا ہے۔ ہاں جی، اس سرگرمی بھی آپ نے اچھے سے کر لی، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہم کیا کام کریں گے۔ آج ہم نے حروف فجائیہ کے ساتھ ساتھ علامت فاعل، نے اور علامت مفعول کو کا درست استعمال بھی کرنا سیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم اس سے قبل سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے حروف فجائیہ میں حروف تعسف، استجاب، ندا ان کو پڑھ لیا۔ حروف ندا آپ کی کتاب میں اس طرح سے دیے ہوئے تھے، اور حروف استجاب بھی اور حروف تعسف بھی۔ حروف فجائیہ کے بارے میں سبق نمبر 10 کے پہلے لیکچر میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا۔ سبق نمبر 10 کی مشق میں اس طرح سے ہم نے اس کو دیا ہوا تھا، حروف استجاب کو، حروف تعسف کو، اور آپ نے ان کو اس لیکچر میں، اس ویڈیو لیکچر میں اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے علامت فاعل اور علامت مفعول۔ فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جبکہ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو فاعل ہوتا ہے، جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جا رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مالی نے پودوں کو پانی دیا۔ اب اگر ہم غور کریں تو مالی کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ مالی جو ہے وہ کام کرنے والا ہے۔ مالی کیا کام کر رہا ہے؟ پانی دینا۔ اس میں پانی دیا، یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ ہے ہمارا فعل، اور مالی ہے ہمارا فاعل۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ہم نے اس میں ایک ہے مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی مالی پانی دے رہا ہے۔ کس کو پانی دے رہا ہے؟ پودوں کو، درختوں کو یا باغ کو۔ یہاں پہ جو چیز جس کو دیا جا رہا ہے، جس کا ذکر ہے، وہ ہے ہمارے پاس مفعول۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس مفعول۔ پودے ہو گئے مفعول۔ اب آپ دیکھیں، فاعل اور مفعول میں ربط قائم کرنے کے لیے، ایک تعلق بنانے کے لیے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم کون سی علامت استعمال کرتے ہیں؟ نے۔ کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ نے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت فاعل۔ اس کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں، اور یہ چونکہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں ربط قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں علامت فاعل۔ اردو میں نے علامت فاعل ہے، جیسے علی نے کھانا کھایا۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو مفعول اور فعل میں بھی ایک تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مفعول کو جب ہم فعل کے ساتھ جوڑیں گے کو سے، تو اس کو ہم کہیں گے علامت مفعول۔ یہاں پہ یاد رکھنے کی اور آسان سی بات کیا ہے کہ آپ کا جملہ جس میں فعل موجود، بلکہ ہم اس کو ترتیب سے اگر کریں تو یہ اس طرح سے بنے گا کہ ہمارے جملے میں فاعل، اس کے بعد مفعول، ٹھیک ہے جی، مفعول، اور اس کے بعد آپ کا فعل، یہ تینوں شامل ہوں۔ تو اس میں آپ نے ان تینوں میں ربط قائم کرنے کے لیے، ان تینوں میں ایک تعلق قائم کرنے کے لیے جو علامات استعمال کرنی ہے، وہ آپ کی علامت فاعل اور مفعول ہوں گی۔ جب فاعل اور مفعول میں ربط قائم ہوگا تو پہلی علامت ہوگی نے کی، اس کو ہم اس نام کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے علامت فاعل۔ جب مفعول کا تعلق فاعل کے ساتھ قائم ہوگا تو وہ ہوگی کو، اور اس کو ہم علامت مفعول کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جس وقت جملے میں سے علامت فاعل اور مفعول کو تلاش کرنا ہے یا اس کا استعمال کرنا ہے، تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کا ربط کس طرح سے ہے۔ آپ کے پاس فاعل بھی ہو، مفعول بھی ہو اور فعل بھی ہو، یہ ہوں گے تو آپ کے پاس مفعول کے ساتھ استعمال ہونے والی جو کو کی علامت ہے وہ علامت مفعول کہلائے گی، اور آپ کے فاعل اور مفعول میں ربط قائم کرنے کے لیے نے کی علامت جو ہے وہ علامت فاعل کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ابو نے خالد کو سمجھایا۔ اس میں آپ مجھے جلدی سے بتائیے، ابو کیا ہے؟ فاعل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور خالد کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خالد پر کام ہوا ہے، اور سمجھانا کیا ہے؟ فعل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب
ابو اور خالد فائل اور مفعول، ان دونوں میں ربط کس سے قائم ہوا؟ نے سے. تو نے کیا ہے ہمارے پاس؟ علامت فائل. نے کیا ہے؟ علامت فائل. اور مفعول اور فعل ان کے درمیان ربط قائم ہوا کو سے. تو کو کیا ہے؟ علامت مفعول. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا جی، اب آپ کریں اتنا سمجھنے کے بعد 5 ایسے جملے لکھیں جن میں نے اور کو دونوں استعمال ہوں، یعنی جن میں علامت فاعل اور علامت مفعول دونوں استعمال ہوں. ابھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. معلمین کی مدد سے ایک ایسا مختصر ڈرامہ لکھیں جس کے ہر مکالمے میں کوئی نہ کوئی حرف فجائیہ آئے. اسے مناسب تیاری کے بعد جماعت میں پیش کریں، عملاً پیش کریں. یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بول چال میں کس قدر حروف کا استعمال کرتے ہیں. ارے یہ کیا ہوا؟ اوف، میرا قلم کھو گیا. میں تو آج بہت خوش ہوں. واہ، میں تو آج بہت خوش ہوں. سبحان اللہ، کتنا اچھا موسم ہے. ماشاء اللہ، تمہارے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں. تو آپ نے اس طرح سے ایک ڈرامہ اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے لکھنا ہے جس میں حروف فجائیہ اور دیگر حروف جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، ابھی اس ڈرامے کو لکھیں اور بعد میں آپ نے اس کو تیار کر کے جماعت میں پیش بھی کرنا ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 7، جو ہمارا سوال ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے. آپ نے درست جواب کے دائرے کو نیلے یا کالے قلم سے بھرنا ہے کتاب پر ہی. اور سوال نمبر 5 جو مشق میں شامل ہے، درج ذیل میں علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے تحریر کریں. ورک شیٹ آپ کے لیے بنائی گئی ہے. فجائیہ حروف کو جملوں میں استعمال کریں. حروف کون سے ہیں؟ ارے، او، ابے، وا، ماشاء اللہ اور سبحان اللہ. علامت فاعل اور علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے چند جملے مزید لکھیے. ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی، آپ نے اس کو گھر سے کر کے لانا ہے. مزید آپ نے سبق میں سے وہ جملہ تلاش کر کے اپنی کاپی میں خوشخط تحریر کریں جس میں علامت فاعل اور علامت مفعول دونوں موجود ہوں. ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ جملے ہیں تو وہ لکھیے، اگر ایک جملہ ہے تو اس کو آپ نے لکھ کے لانا ہے. تو ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ کل اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.